الف لام میم. اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنی حیات سعادت و موت شہادت. آج دوسری آیہ کریمہ سے آغاز کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. پہلی کلاس میں ہم نے سورہ حجرات کی پہلی آیہ کریمہ کو پڑھا. پھر آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنے کلمات ہیں جن کے اوپر دائرے لگ گئے اور وہ ہماری زبان کے نکلے. 1.5 تھے وہ جن کے لیے جنہوں نے بار بار دہرایا جانا تھا، ان کو یاد بھی نہیں کرنا پڑا تھا. آج پھر ان میں سے کچھ کلمات دوبارہ دہرائے جائیں گے. اس آیہ کریمہ کا آغاز بھی شروع یوں تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس کا بھی آغاز یوں ہی ہو رہا ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ دیکھیے آغاز پھر ہو گیا یا سے. میں ایک دفعہ پھر اس کو دہراتا ہوں. یہ کلمہ یا ایوہا یا ایتوہا، ان سب کے معنی جو اردو ادب میں ہم کہتے ہیں اے، ارے، ابے، اوئے، پنجابی میں کہتے ہیں، یہی معنی. اے کیوں کہتے ہیں؟ اے احمد، ارے احمد، ابے احمد، اری فاطمہ، اوے منڈیا. یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں صرف اس لیے ہیں کہ اگلے کو متنبع کرنا تو میری بات کو ذرا غور سے سننا. اسی طرح عرب نے اگر خبیب کو کہنا ہے، خبیب ایک بچہ ہے، اسے کہنا ہے کہ میری بات کو غور سے سننا، تو یا خبیب، اے خبیب، حرف ندا ہے، بلایا ہے، تنبیہ کی ہے. کوئی لڑکی ہے اسما، اسے بلانا ہے یا اسما، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، اس کے لیے عرب یا کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. ہاں البتہ اگر کوئی کلمہ ایسا ہو جو ہو تو مذکر لیکن اس سے کہ شروع میں الف اور لام لگ جائے، الف اور لام جس سے پہلے لگو، اس کو بلانا ہو تو یا کہہ کے نہیں بلائیں گے. عرب اسے ایوہا کہہ کے بلاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کلمہ رجل، رجل کہتے ہیں آدمی کو، الرجل خاص آدمی. یہ الف لام لگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یا کے ساتھ تو نہیں بلائیں گے نا. کس طرح بلائیں گے؟ ایوہ الرجل، ایوہا کا لفظ استعمال کرتا ہے عرب. ایوہ الرجل معنی وہی لیتا ہے جو یا کے معنی ہیں، اے کے معنی. اسما کو بلانا ہے، لڑکی کو کہنا ہے. بنت کہتے ہیں لڑکی کو. الف لام شروع میں لگ گیا، البنت خاص لڑکی. اب اس خاص لڑکی کو بلانا ہے، الف لام لگا ہوا ہے، تو بلانے کے لیے عرب ایتھا کا لفظ استعمال کرے گا. ایتھا البنت، اے لڑکی، معنی اے ارے ہی رہیں گے. لیکن بات بہت زیادہ اہم ہو تو کلمے کا آغاز ایوہا یا ایتھا سے ہو رہا ہو تو عرب اس سے پہلے پھر یا لگا دیتے ہیں. یا ایوہ الرجل، یا ایتھا البنت. وہ چاہے ایتھا ہو یا وہ ایوہا ہو، یا شروع میں لگ جائے گا تو معنی تو وہی رہیں گے. اے مرد، اے آدمی، اے لڑکی، معنی وہی رہیں گے، اے ہی رہیں گے، ارے ہی رہیں گے، ابے ہی رہیں گے. الذین، یہ کلمہ الذین پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا پہلی آیہ کریمہ کے اندر. الذین کی مفرد کیا پڑھی تھی جی ہم نے؟ الذی. کہیے میرے ساتھ، الذی. الذی کی مؤنث تھی اللتی. کہیے میرے ساتھ، اللتی. جی ہاں، اللتی مؤنث ہے الذی کی.
اور اللتی کی جمع ہوگی اللائی. کیا جمع ہے جی؟ میرے ساتھ پھر کہیے. اللائی جو سب مؤنث، اور الذین جو الذی کی جمع ہے، اس کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ جو سب اشخاص. گویا الذین جو سب اشخاص، الذی جو ایک شخص، اللتی جو ایک مؤنث، اور اللائی جو سب مؤنث. یا ایھا الذین، اے وہ تمام لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو. یہ آمنہ کا کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے. پہلی آیہ کریمہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا. یہ اردو ہی کا کلمہ امن پلس واو الف، واو الف، واو نون اور یا نون. کیا پڑھا تھا ہم نے جی؟ کس بات کی علامتیں ہیں؟ ویری گڈ، جمع کی علامتیں ہیں. یہ کسی کلمے کے آخر پر واو الف آ جائے، واو نون آ جائے، یا نون آ جائے تو اس نے سمجھ لیجئے ان علامتوں نے اس کلمے کو جمع بنا دیا ہے. آمنہ جو ایک شخص ایمان لایا، اور پلس واو الف ہو گیا تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ جو سب اشخاص ایمان لائے. دیکھیے آمنہ جو ایک شخص ایمان لایا، اس کے ساتھ ہم نے صرف پلس کیا ہے واو الف کو. آمنو جو سب اشخاص ایمان لائے. اب یہ کلمہ آ گیا یا ایھا الذین آمنو. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. ترجمہ کیجئے. پہلی آیہ کریمہ کے اندر بھی کیا تھا، بالکل ٹھیک. اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو. لیکن میں نے کہا تھا اگر اس کو مختصر اور خوبصورت کر کے کیا جائے، اے اہل ایمان، تو بات زیادہ خوبصورت ہوگی نا. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ بالکل ٹھیک، اے اہل ایمان. یا ایھا الذین آمنو. لا، وہ لوگ لاجواب ہوتے ہیں جن کو یاد ہے کہ لا ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. لا زوال یاد آیا جی کوئی؟ لاتعداد کلمات ہیں جن سے پہلے لا لگتا ہے. کیوں یہ لا اردو میں استعمال ہوتا ہے یا کہ نہیں جی؟ جی ہاں، نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. عرب نفی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور منع کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کرتے ہیں. لا کے معنی تو ہو گئے نہیں، منع کر دیا، نہ کرو. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ تمام لوگوں، لا نہیں، ترفعوا. یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے، اس کا انالیسس کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اصل معنی اس کے اندر کیا ہے. یہ کلمہ تا جمع رفع پلس واو الف سے مل کر بنا ہے. کلمے کے شروع میں تا لکھی ہے اور کلمے کے آخر پہ واو الف ہے. واو الف تو آپ کو پتہ جمع کی علامت ہے جی. کون کون سی علامتیں ہیں؟ واو الف، واو نون اور یا نون. یہ تو جمع کی علامتیں ہوگی. ہاں، ایک علامت تا شروع میں لگی ہے. بس آپ سمجھ لیجئے کلمے کے آخر پہ تا ہو، یا کلمے کے آخر پہ کاف زبر کا لکھا ہو، یا کلمے کے آخر پہ کاف زیر کی لکھا ہو، یا کلمے کے آخر پہ کما لکھا ہو، یا کلمے کے آخر پہ کننا لکھا ہو، یا کلمے کے آخر پہ تننا لکھا ہو، یا کلمے کے آخر پہ کلمہ تم لکھا ہو. بس سمجھ لیجئے کہ ان ساری علامتوں کا مطلب اردو کا کلمہ تم ہی ہوتا ہے. کا، کی، کما، کم، تننا، تم، سب کا مطلب تم ہے. اور شروع میں جو تا لگ دے کلمے کے آغاز میں، اس کا مطلب بھی تم ہی ہوتا ہے. ہاں البتہ تھوڑا سا ایک فرق ہے کہ کاف کلمے کے آخر پہ لگے جس سے مراد تم ہے تو یہ ملکیت کا بھی اظہار کرتا ہے. تجھ ایک مذکر کا، کاف کے اوپر اگر زبر لگی ہے تو معنی تو تم ہی ہے، لیکن تجھ ایک مذکر کا، تم ایک مذکر کا. اور کاف کے نیچے اگر زیر لگی ہے، کی آ گیا تو تم ایک مؤنث کا. کما لکھا ہو تو تم دو مذکر کا یا دو مؤنث کا، یا ایک مذکر اور ایک مؤنث کا. اور اگر کم لکھا ہو کلمے کے آخر پہ تو اس میں مراد تم سب مذکر کا، اور کننا لکھا ہو تو اس سے مراد تم سب مؤنث کا. تننا تم سب مؤنث اور تم سب مذکر. مثال کے طور پہ ہم اب ایک مثال کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. مثال وہی جو ہم نے پہلی آیت کے اندر پڑھی تھی، لیکن اب اس میں تھا وہ اور اس. اب ہم پڑھتے ہیں خبیب تو ایک اچھا لڑکا ہے. پہلے ہم نے پڑھا وہ ایک اچھا لڑکا ہے. خبیب تو ایک اچھا لڑکا ہے.
تو ایک طالب علم ہے، یہ قلم تیرا ہے، اس کے اندر تو، تیرا، یہ کیا ہے؟ تو سے مراد کون ہے؟ خبیب، جی ہاں، اور تیرا سے مراد، یعنی تیرا کون ہے یہاں پہ؟ خبیب۔ وہ کلمات جو اسم کے قائم مقام ہوتے ہیں اور اسم کے پورے معنی دے دیں، انہی کو تو ہم نے ضمیر پڑھا تھا پہلے ہو کے بارے میں جب آپ پڑھ رہے تھے، اب کاف کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت دیکھیے تو، وہی مثال جو پہلے والی تھی۔ ایک عرب ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ قلم تیرا ہے، خبیب کو کہنا چاہتا ہے خبیب یہ قلم تیرا ہے، تو خبیب کا لفظ استعمال نہیں کرتا، ویسے کہتا ہے یہ قلم تیرا ہے، تو کیا کہے گا؟ قلم کا لفظ لکھے گا، ساتھ صرف کاف زبر کا لگا دے، قلمو کیا، تجھ ایک مذکر کا قلم۔ فرض کیجئے وہ قلم اسما کا ہو، تو اگر اسما کا قلم ہے تو پھر کیا کرے گا؟ قلم کا لفظ تو ویسے ہی لکھ دے گا، ساتھ کاف زیر کی، تجھ ایک مؤنث کا، قلم کی اسما، یہ تیرا قلم۔ فرض کیجئے یہ خبیب اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا بھائی سلمان ہے، اس کا قلم ہے۔ خبیب اور سلمان کا اگر قلم ہے تو کیا کہیں گے؟ قلم کا لفظ تو عرب ویسے ہی لکھ دے گا، ساتھ کما لکھ دے گا، تم دونوں کا قلم، خبیب کا بھی قلم اور سلمان کا بھی قلم۔ اور فرض کیجئے اسما اور اس کی بہن سارا کا قلم ہے، تو کہنا کہ تم دونوں کا قلم، یعنی اسما تیرا بھی اور سارا تیرا بھی قلم، اگر یہ کہنا ہو تو کیا کہے گا عرب؟ قلم کما، یہاں بھی کما آئے گا۔ اور فرض کیجئے ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو، سارا ہو اور سلمان ہو، یہ دونوں ہوں، ان دونوں کا کہنا ہوگا تم دونوں کا قلم، تو عرب کیا کہے گا جی؟ قلم کما، پھر بھی قلم کما۔ گویا دو مذکر ہوں، دو مؤنث ہوں، یا ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو، عدد میں دو ہو گئے نا، بس جہاں عدد میں دو ہو گئے تو کما آ جائے گا مخاطب کے لیے، قلم کما، تم دونوں کا قلم۔ ہاں البتہ یہ قلم دو سے زائد کا ہو، تین، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی زبانوں میں تو ایک کو مفرد کہتے ہیں، ایک سے زائد کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی مبین میں دو کے لیے الگ قاعدہ ہے، تین یا تین سے زائد ہو جائیں تو تب جمع کا قاعدہ لگتا ہے۔ تو دیکھیے خبیب، سلمان، زہیب، ان کا قلم ہو یا ان کے ساتھ چوتھا عبداللہ بھی شامل ہو جائے، تین کا ہو یا تین سے زائد کا ہو، تو عرب کہے گا، یہ کہنا یہ تمہارا قلم ہے، تم تینوں کا یا تین سے زائد کا، تو کیا کہے گا؟ قلمکم، تم سب مذکر کا قلم۔ فرض کیجئے یہ قلم اسما سارا کا نہیں، ساتھ عرفہ کا بھی ہو، تین ہو جائیں، بلکہ اس کے ساتھ زینب بھی ہو، چار ہو جائیں، تین ہوں یا تین سے زائد جتنی مرضی ہوں، کہنا کہ تم سب مؤنث کا قلم، تو کیا کہے گا عرب؟ قلمکن، تم سب مؤنث کا قلم، قلمکن، تم سب مؤنث کا قلم۔ میرے ساتھ ایک دفعہ پھر کہیے، تجھ ایک مذکر کا قلم، جی کیا کہے گا عرب؟ قلم کیا، ویری گڈ۔ تجھ ایک مذکر کا قلم، قلم کیا، تجھ ایک مؤنث کا قلم، قلم کی، تم دو مذکر کا قلم، قلم کما، جی، اور دو مؤنث کا ہو تو پھر کیا کہے گا؟ قلم کما، پھر بھی قلم کما ہی آ جائے گا۔ اور اگر ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو تو پھر کیا کہے گا؟ پھر بھی قلم کما ہی آئے گا۔ اور اگر تین یا تین سے زائد مذکر ہوں تو قلم کم، اور اگر تین یا تین سے زائد مؤنث ہوں تو پھر کیا کہیں گے؟ قلم کننا۔ اچھا، اگر آپ پہلی بات یاد ہو تو میرے ساتھ کہلوائیں گے؟ ہم نے پڑھا تھا قلم ہو، کیا مطلب؟ ویری گڈ، اب کہیے قلم ہو، اس ایک مذکر کا قلم، ویری گڈ۔ قلم ہا، اس ایک مؤنث کا قلم، قلم ہما، ان دونوں کا قلم، ویری گڈ ویری گڈ۔ اور قلم کم، جی ہاں، تم سب مذکر کا قلم، اور قلم کننا، تم سب مؤنث کا قلم۔ ٹھیک، اب دیکھیے وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا وہ ایک طالب علم ہے، ہوا طالب، اب اس کی جگہ پر ہم کہتے ہیں تو ایک طالب علم ہے، اس کو بھی ساتھ ہی پڑھ لے۔
اگر عرب نے اتنا لمبا جملہ جو کہہ رہے ہیں تو ایک طالب علم ہے تو بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے انت طالبن، انت طالبن، کیا کہے گا جی؟ تو ایک طالب علم ہے، مذکر کو کہا ہے نا، خبیب کو کہا جا رہا ہے، خبیب تو ایک طالب علم ہے تو کیا کہے گا؟ انت طالبن، انت طالبن۔ اسما کو کہنا تو ایک طالب علم ہے، تو طالبہ ہے تو کیا کہے گا؟ انتی طالبتن، انتی۔ یہ طالبہ اور طالب یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ نہ بھی یاد رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ آج تو آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ تو ایک مذکر کہنا ہو تو عرب کہے گا انتا، تو ایک مؤنث کہنا ہو تو کیا کہے گا؟ انتی۔ یہ انتے نہیں کہنا، انتی۔ آپ کے لیے تو بڑا ہی آسان ہے، لاہور کے تو لوگ ہر دوسری عورت کو آنٹی کہتے ہیں نا، تو بس سمجھ لیجئے کہ عربوں کے ہاں چونکہ ٹے نہیں ہے اس کی جگہ تے لگا دو، کیا کلمہ بن جائے گا؟ انتی۔ بس یہی کلمہ آپ نے کہنا ہے، کہیے میرے ساتھ، انتی، انتے نہیں کہنا۔ انت تو ایک طالب علم ہے، انتی تو ایک طالبہ ہے۔ اور فرض کیجئے یہ خبیب اور سلمان یہ دونوں ہیں، ان دونوں کو کہنا ہو، خبیب بھی اور سلمان، ان کو کہنا تم دونوں طالب علم ہو، انتما طالبانی، کیا کہیں گے جی؟ انتما طالبانی، تو ایک طالب علم ہے، کیا کہیں گے؟ انت طالبن، انت، تو ایک مؤنث، کیا کہیں گے جی؟ انتی، تم دو مذکر، انتما، انتما طالبانی۔ اگر سارا اور سلمان ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، یہ دو ہو جائیں تو تب بھی کہیں گے انتما طالبانی، انتما طالبانی۔ لیکن سارا اور اسما آ رہے، دو بہنیں، دونوں کے بارے میں آ رہے، تم دونوں طالبات ہو تو کہیں گے انتما طالبتانی، انتما طالبتانی، تم دونوں طالب علم ہو۔ فرض کیجئے خبیب کے ساتھ سلمان بھی ہے، اس کا بھائی عبداللہ بھی ہے، زہیب بھی ہے، تین ہے، تین سے زائد ہو جائیں تو کہیں گے انتم طلاب، انتم طلاب، تم سب طالب علم ہو، انتم، تم سب طالب علم ہو، انتم طلاب۔ اور فرض کیجئے عرفہ، سارا، اسما، یہ تین سے زائد زینب بھی ہو تو کیا کہیں گے؟ انتن، تم سب مؤنث کہنا تو انتن طالبات، انتن طالبات، تم سب طالبات ہو، تم سب طالبات ہو۔ میرے ساتھ ایک دفعہ پھر جی، وہ طالبہ کو چھوڑ دیجئے، صرف میں پوچھوں گا کہ تو ایک مذکر تو آپ نے انتا، تو ایک مؤنث تو انتی، اس طرح صرف انتا اور انتی کا جواب دینا۔ تو ایک مذکر، جی بالکل ٹھیک، انتا۔ تو ایک مؤنث، بالکل ٹھیک، انتی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، انتی۔ تو ایک مذکر، انتا، تو ایک مؤنث، انتی، تم دو مذکر، انتما، جی انتما۔ اگر دو مذکر ہوں تب بھی انتما اور دو مؤنث ہوں تو جی بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی انتما۔ ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو پھر بھی انتما۔ اگر تم سب مذکر کہنا ہو تو عرب کیا کہے گا؟ انتم، بالکل ٹھیک جی۔ اور اگر وہ سب مؤنث ہوں، تم سب مؤنث، تین یا تین سے زائد ہو جائیں تو کیا کہے گا؟ انتن۔ اور وہ جو پہلی پڑھی تھی ہم نے اس کو ایک دفعہ پھر یاد کر لیں۔ ہوا، وہ ایک مذکر، ہوا، ہیا، بالکل ٹھیک، وہ ایک مؤنث، ہما، وہ دو مذکر یا دو مؤنث یا ایک مذکر اور ایک مؤنث، ہم، وہ سب مذکر، اور ہن، وہ سب مؤنث۔ آئیے وہ کلمہ جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، ترفعو، شروع میں تا لگ گئی، آخر پہ واو الف لگ گئی، درمیان میں کلمہ رفع رہ گیا۔ انالیسس کیا تو یہ واو الف کس بات کی علامت ہے جی؟ بالکل ٹھیک۔ اور واو الف کے علاوہ باقی کون سی علامتیں ہیں؟ واو نون اور یا نون۔ اور شروع میں لگ گیا تا کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا تھا، کیا مراد ہے اس سے، کس بات کی علامت ہے؟ مخاطب کے لیے تو
اور باقی لفظ رہ گیا رفع. رفع کا لفظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, کبھی رفع دین کرتے ہیں, سطح مرتفع کہتے ہیں, رفع الشان کہتے ہیں. یہ ہماری زبان کے کلمات ہیں. رفع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلند کرنا. رفع اس نے بلند کیا, لیکن تا شروع میں لگے ترفع, تم بلند کرتے ہو, تم بلند کرتے ہو, لیکن ساتھ واو الف بھی لگا دیں. ترفعو, تم سب بلند کرتے ہو یا کرو گے. لیکن شروع میں اگر لگا ہو لا, یہ تو آپ کو پتہ نفی کے لیے آتا ہے اور منع کرنے کے لیے, تو یہاں اس نے منع کر دیا. لا ترفعو, تم سب بلند نہ کرو, تم سب بلند نہ کرو. لا ترفعو اصواتکم, اصوات, یہ دیکھیے کلمہ کیسے بنا, اصوات جمع کم سے. کم کے بارے میں تو ابھی ہم نے پڑھا ہے, کا, کی, کما, کم, کننا, ابھی ہم نے پڑھا ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ہو, اس ایک مذکر کے لیے, ہا اس ایک مؤنث کے لیے, ہما ان دو مذکر کے لیے یا دو مؤنث کے لیے یا ایک مذکر اور ایک مؤنث کے لیے. یاد آیا جی؟ اب دیکھیے ہم نے ہننا ان سب مؤنث کے لیے اور ہم ان سب مذکر کے لیے. دیکھیے اگر ہم نے کہنا ہو قلمو ہو, یعنی اگر کہنا اس ایک مذکر کا قلم, تو کیا کہے گا عرب؟ ہو کا لفظ ہے نا, یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی. اس سے پہلے اگر صوت لگایا ہوتا صوتو ہو, تو کیا ترجمہ کرتے؟ اس کی آواز, اس ایک مذکر کی آواز. جس طرح خبیب کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا قلمو ہو, اس ایک مذکر کا قلم, اس طرح صوتو ہو, اس ایک مذکر کی آواز. اور صوتہا اکٹھا کر کے لکھ دیجئے, صوت کے معنی آواز اور ہا اس ایک مؤنث کی, اسما کی. صوتہا اس ایک مؤنث کی آواز. اور کہنا ہو ان دو کی تو اصواتہما, اصوات صوت کی جمع اصوات, اصواتہما ان دونوں کی آوازیں. وہ دو لڑکے ہوں, وہ دو لڑکیاں ہوں, وہ ایک مذکر اور ایک مؤنث ہی کیوں نہ ہوں, ہر حالت میں ہما ہی آئے گا, اصواتہما. لیکن صوت کے ساتھ آخر پہ ہم لکھا ہو تو کیا ترجمہ کریں گے جی؟ اصواتہم, اکٹھا کر دیا, اصواتہم ان سب مذکر کی آوازیں, اور اصواتہن ان سب مؤنث کی آوازیں. اب دو کلمات اور سیکھ لیجئے. صوت کے ساتھ چھوٹی یہ آ جائے, صوتی میری آواز, صوتی میری آواز, صوتہو اس کی آواز, صوتی میری آواز. اصواتنا, اصوات کے ساتھ نا آ گیا, اصواتنا اکٹھا لکھیے, دیکھا اصواتنا ہماری آوازیں. اور اسی طرح ہو کی جگہ اب کاف لکھ دیجئے, صوت لگائیے, صوتو کا اکٹھا لکھیے, صوتو کا تیری آواز. خبیب تجھ ایک مذکر کی آواز, صوتو کی اسما تجھ ایک مؤنث کی آواز, تم ایک مؤنث کی آواز. صوتو کی اگر دونوں ہوں, دو ہوں, چاہے دو مذکر ہوں چاہے دو مؤنث ہوں, چاہے ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو, کہنا تم دونوں کی آواز, تو اصوات آگے کیا آ جائے گا جی؟ کما, اصواتکما تم دونوں کی آواز. تم دو مؤنث ہو تب بھی, تم دو مذکر ہو تب بھی, ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو جائیں تب بھی کیا آئے گا؟ اصواتکما تم دونوں کی آوازیں, تم ایک مذکر اور ایک مؤنث کی آواز. اور اگر اصوات کے ساتھ کم لکھا ہو, کم کے معنی کیا پڑے تھے؟ تم سب مذکر کی, تو کیا ترجمہ کریں گے؟ تم سب مذکر کی آوازیں, اصواتکم تم سب مذکر کی آوازیں. اور اصواتکننا, کننا کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے, تم سب مؤنث کی, اصواتکننا تم سب مؤنث کی آوازیں. اب دیکھیے اگلا کلمہ تھا اصواتکم. اصواتکم, اصوات کس کی جمع ہے جی؟ صوت کی نا, ہماری زبان کا کلمہ ہے. صوت آواز کو کہتے ہیں اور اصوات آوازیں. کم تم سب کی, تم سب کی آوازیں. لا ترفعوا اصواتکم تم سب کی آوازیں, تم سب کی آوازیں یعنی تم بلند نہ کرو تم سب کی آوازیں. یہ جملہ کچھ ثقیل نہیں ہو گیا؟
تو کیوں نہ ہم اس کا ترجمہ یوں کریں، تم سب اپنی آوازیں۔ اب دیکھیے اگلا جہاں تک پڑھا تھا ہم نے، لا ترفعوا اصواتکم، کیا ترجمہ کریں گے جی؟ خود کیجئے۔ ویری گڈ۔ لا ترفعوا اصواتکم، تم سب بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو۔ اگر یہ ہوتا لا ترفعوا اصواتکن، تو یہ تھا عورتوں کو کہہ دیا جاتا کہ سب مؤنث تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ فوق کا کلمہ تو اردو میں استعمال کرتے ہیں نا جی، فوقیت دینا کیا مراد ہوتا ہے؟ ایک سے دوسرے کو ترجیحاً بلند کرنا، اوپر کرنا، مقابلے پر دوسرے کو زیادہ بلند کرنا، یہ فوقیت دینا ہوتا ہے۔ فوق کا مطلب ترجیحاً بلند کرنا۔ فوق صوت النبی، صوت النبی، صوت کا معنی کیا ہے نہیں ہماری زبان میں؟ بالکل ٹھیک، آواز۔ اور نبی، نبی کے معنی بھی ہم اردو میں جانتے ہیں، جو اللہ کی خبریں لے کر آتے ہیں نبی، ہم اردو میں بھی کلمہ یہی استعمال کرتے ہیں۔ نبا سے آئے کلمہ، نبا کہتے ہیں اہم اطلاع، اور نبی کہتے ہیں اہم اطلاعیں لانے والے کو۔ لیکن وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اہم اطلاعیں لانے والا۔ الف لام شروع میں لگاتے ہیں وہ خاص جو اللہ کی اطلاعیں مخلوق تک لاتا ہے، وہ خاص نبی ہو گیا۔ یہ تو خاص ہو گیا نا۔ الف لام ہم نے پڑھا تھا، یاد آیا جی، کہ نکرہ کو معرفہ بنانے کے کام آتا ہے۔ الف لام لگ گیا، اس میں نکرہ تھا نبی، عام نبی، کوئی بھی اطلاع لے آئے وہ نبی ہو سکتا تھا، لیکن ان نبی آیا ہے، خاص وہ جو خالق کی اطلاعیں مخلوق تک لاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ صوت بھی اسم ہے، نبی بھی اسم ہے۔ اگر دو اسم یوں ساتھ ساتھ آ جائیں، جس طرح صوت النبی آیا ہے، پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو لیکن دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو، یہ دیکھیے صوت کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے جی نہیں لگا ہوا، اور نبی کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے۔ ہاں، اگر ایسی صورت ہو کہ پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ صوت النبی، نبی کی آواز۔ لا ترفعوا، تم سب بلند نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی محترم کی آواز سے زیادہ بلند۔ اچھا جی، یہ میں نے صوت النبی، نبی کی آواز کہا ہے، یہ کی کا ترجمہ میں نے کہاں سے لے لیا؟ صوت تو لکھا ہے، نبی بھی لکھا ہے، کی کہاں سے آ گیا؟ ہاں بالکل ٹھیک، پہلا کلمہ حرف جو ہے، پہلا کلمہ، اس کے شروع میں الف لام نہیں لگا ہوا، صوت کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا، دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، تو اس لیے درمیان میں ہم نے کا، کے، کی کا اضافہ کر دیا۔ صوت النبی، نبی کی آواز۔ جی اب کیا ترجمہ کریں گے؟ فوق صوت النبی، خود ترجمہ کیجئے نا، کیا معنی تھے فوق کے؟ ترجیحاً بلند کرنا، زیادہ بلند کرنا۔ صوت النبی، نبی کی آواز، نبی کی آواز سے زیادہ بلند۔ فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے زیادہ بلند۔ اب دیکھیے پھر سے ترجمہ کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا ترفعوا، تم سب بلند نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی محترم کی آواز سے زیادہ بلند۔ ولا تجہروا لہ، واو جی کیا معنی ہے جی واو کے؟ بولیے، ہماری زبان کا کلمہ ہے نا، اور لا بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ ولا تجہروا، اور نہ تم کیا کرو؟ تجہروا، اس کا ہم انالیسس کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں اس کلمے کو۔ شروع میں تا آ گیا، آگے جہر آ گیا، اور آخر پہ کیا علامت لگی ہوئی ہے جی؟ واو الف۔ اور واو الف کس بات کی علامت ہے جی؟ بالکل صحیح، جمع کی یہ تو علامت ہے، جمع کی علامت ہے یہ۔ اور شروع میں تا لگ گیا، ابھی ہم نے پڑھا تھا شروع میں تا آ جائے، آخر پہ کا، کی، کما، کم، کنہ آ جائے، تنہ آ جائے، تم آ جائے، یہ سب کس بات کی علامت ہے؟ تم کی، مخاطب کی علامت ہے۔ اور باقی کے کلمہ کیا رہ گیا جی؟ جہر۔ اور یہ تو اردو پنجابی والے سبھی جانتے ہیں
کچھ نمازیں سری ہوتی ہیں اور کچھ نمازیں جہری ہوتی ہیں۔ جہری نمازیں کنہیں کہتے ہیں؟ فجر، مغرب، عشاء، جس کے اندر امام صاحب اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے آواز کو بلند کرتے ہیں، اسے جہر کہتے ہیں۔ تو گویا جہر کے معنی ہے آواز کا بلند کرنا۔ جہر کے معنی کیا ہو گیا جی؟ آواز کا بلند کرنا۔ تجہر، تے شروع میں لگ گئی، تجہر تم آواز بلند کرتے ہو، تجہرو واو الف لگ گیا، تم سب آواز بلند کرتے ہو، لیکن شروع میں لا لگ جائے، لا تجہرو تم سب آوازوں کو بلند نہ کرو، ولا تجہرو لہو۔ اس کا انالیسس کیجئے، یہ کلمہ لام جمع ہو سے مل کر بنا ہے، لام جمع ہو سے۔ ہو تو ہم پہلے پڑھ چکے، ہو اس ایک مذکر کا، ہا اس ایک مؤنث کا، ہما ان دو مذکر کا یا دو مؤنث کا یا ایک مذکر اور ایک مؤنث کا، ہم ان سب مذکر کا اور ہن ان سب مؤنث کا۔ یہ تو بات ہم نے پڑھ لی، باقی رہ گیا لام۔ لام نئی چیز ہے۔ کلمے کے شروع میں یوں لام لکھا آ جائے تو یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو یہ لام تعلیل ہے یا یہ لام لازم ہے۔ لام تعلیل ہے تو اس کے معنی کے لیے، لام لازم ہے تو اس کے معنی یقیناً۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لام تعلیل یا لام لازم، بس اس کو یہ یاد رکھیے کہ لام یوں شروع میں آ جائے یا تو اس کے معنی ہوں گے کے لیے یا اس کے معنی ہوں گے یقیناً۔ لام تعلیل کے کون کون سے معنی ہیں جی؟ بالکل ٹھیک، کے لیے یا یقیناً۔ لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہاں پہ کے لیے ترجمہ کرنا ہے یا یقیناً ترجمہ کرنا ہے؟ سیاق و سباق خود بتا دے گا کہ یہاں پر کون سے معنی زیادہ بہتر رہیں گے، کے لیے یا یقیناً۔ اور ایک پکی بات ہے کہ اگر آپ نے غلط معنی لکھ دیے تو جملہ ہی نہیں بنے گا، جملہ تشکیل پا ہی نہیں سکتا اردو ادب کا اگر غلط معنی لکھیں۔ دیکھیے، لہو اس ایک مذکر کے لیے، یہاں پر کچھ اور ترجمہ کر کے دیکھ لیں، یقیناً کا ترجمہ کریں تو جملہ ہی نہیں بنے گا۔ تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے جی؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، وہ کیا معنی جی؟ اور لا نہیں، منع کرنے کے لیے آ گیا، تے تم کے لیے، واو الجمع کے لیے، باقی جہر تم آواز بلند کرتے ہو، وَلَا تَجْهَرُوا تم سب آواز بلند نہ کرو، لہو اس کے لیے، اس کے لیے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ لیکن چونکہ آقا کی بات ہو رہی ہے، آقا کی بات ہو تو یوں تو نہیں کہہ سکتے، تو پورے ادب کا خیال رکھنا پڑے گا، تو اس لیے ہم کہیں گے ان کے حضور اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، بالقول۔ یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا ہے، با جمع الف لام جمع قول۔ قول کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا جی، یہ میرا قول ہے، یہ میری گفتگو ہے، یہ میری بات ہے، اردو میں کہتے ہیں یہ میرا قول ہے۔ قول کے معنی تو ہو گئے گفتگو، اور الف لام لگ گیا خاص کرنے کے لیے، القول خاص بات، یعنی مخاطب جو تو اپنی بات کر رہا ہے اس کا تذکرہ۔ اور کلمے کے شروع میں لکھا ہے با، با کے معنی میں ہوتا ہے۔ جہاں ہم نے پڑھا تھا با کے معنی پہلے بسم اللہ کے اندر کے ساتھ، با کے ایک معنی میں بھی ہوتا ہے۔ ویسے آپ سے عرض کروں، با کے 14 معنی ہیں، یہ چھوٹا سا کلمہ با، اس کے 14 معنی ہوتے ہیں۔ جو معنی جہاں جہاں آئیں گے انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، پچھلا بھی یاد کرواتا جاؤں گا تاکہ معنی بھی یاد رہیں۔ ویسے آپ کے ساتھ ترجمہ کر دیں گے تو بات تو بن جائے گی، ترجمہ نکل آئے گا، لیکن ترجمہ اپنی خوبصورتی کو نہ پہنچ سکے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر اگر آپ کہیں بالقولی، گفتگو کے ساتھ، ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بولو، گفتگو کے ساتھ، تو بات تو سمجھ آتی ہے لیکن جملہ کچھ ثقیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یوں کہہ دیا جائے بالقولی، اپنی گفتگو میں، تو دیکھیے جملہ خوبصورت ہو گیا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، خود ترجمہ کیجئے جی جی، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، کیا ترجمہ کریں گے جی؟ اپنی گفتگو میں ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بولو،
ولا تجہرو، نہ اونچی آواز میں بولو، لہو ان کے لیے یعنی ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بولو، بالقولی اپنی گفتگو میں۔ جی، کجہری، یہ کلمہ دیکھیے کاف جمع جہر سے مل کر بنا۔ جہر کے معنی تو ابھی آپ نے پڑھے، آواز کا بلند کرنا، اور وہ جو آپ نے پڑھا تھا نا کلمے کے آخر پہ کا، کی، کما، کم، کننا آ جائے، یہ تو مخاطب کی علامت ہے اور ملکیت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن کلمے کے شروع میں اگر کاف لگ جائے تو یہ ایک ہی طرح کا کاف، اسے کاف تشبیہ کہتے ہیں، کی طرح، کی مانند، مثل، اس جیسے، یوں ترجمہ کرتے ہیں۔ دیکھیے جہر آواز کا بلند کرنا، کا جہر جس طرح آواز بلند کرتے ہیں، کا کی طرح، جہر جہر کرتے ہیں، بعضکم، بعضکم یہ لفظ بعض اردو کا کم بار بار آ رہا ہے، یہ کلمہ کم، کا، کی، کما، کم، کننا، کیا معنی جی؟ کم تم سب، بعض اردو کا کلمہ بعض یعنی سارے نہیں، تمہارے بعض چند لوگ، بعضکم تمہارے بعض لوگ، لبعض یہ کلمہ لام جمع بعض سے مل کر بنا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے لام کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں جی؟ یا تو یہ لام تعلیل ہے یا لام لازم۔ لبعض بعض کے لیے، تمہارے بعض بعض کے لیے، تو گویا یہ لام اس کے معنی یہاں پر کے لیے یقیناً کریں گے تو دیکھیے جملہ نہیں بنے گا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، نہ ان کے لیے اونچی آواز میں بولو، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کا کی طرح، جہر کہ جس طرح جہر کرتے ہیں، بعضکم تمہارے بعض لوگ، لبعض بعض کے لیے، جی، کجہر بعضکم لبعض جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے بعض کے ساتھ کہیں، پھر جملہ ثقیل ہو گیا۔ تو اگر ہم کہیں جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بولتے ہو، اس طرح ان کے حضور اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو۔ لیجئے جی پوری عبارت آپ کے سامنے آ گئی، ہم نے تو کلمہ کلمہ پڑھا ہے، اب آپ خود ترجمہ کیجئے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جی بالکل ٹھیک، ان کے حضور یوں اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو۔ ویری گڈ۔ ان، دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ نون کے اوپر اگر شد ہو، چاہے الف کے اوپر پھر زبر ہو، چاہے الف کے نیچے زیر ہو، تو وہ لفظ چاہے انا بن جائے چاہے انا بن جائے، ہر دو حالتوں میں اس کے معنی بے شک ہی رہیں گے۔ جس طرح ہم نے پڑھا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ انا ہو یا انا ہو، ہر دو حالتوں میں اس کے کیا معنی ہوں گے جی بالکل ٹھیک، بے شک، لیکن یہاں پہ نون کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، اسے سکون بھی کہتے ہیں، اسے جزم بھی کہتے ہیں۔ نون کے اوپر اگر سکون ہو یا جزم ہو تو الف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو یہ لفظ بن جائے گا ان، اور اگر الف کے نیچے زیر ہو تو یہ لفظ بن جائے گا ان۔ ان کے معنی ہوتی ہے کہ، اور ان کے معنی اگر۔ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں جی؟ کہ، اور ان کے معنی اگر۔ انا کے معنی بے شک، ویری گڈ۔ انا کے معنی بے شک، اور ان کے معنی جی ان کے، اور ان کے معنی اگر۔ ان، انا، انا، بے شک۔ انا اور انا تو بے شک، ان کے معنی کہ، ان کے معنی اگر۔ ان تحبتا، یہاں کلمے کے شروع میں ایک اور تا آ گئی، اس کو ہم تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے ہیں، باقی کلمہ رہ گیا حبتا۔ اردو ادب کے اندر ایک کلمہ استعمال کرتے ہیں مخبوط الحواس۔ کیا معنی مخبوط الحواس؟ جس کے حواس ضائع ہو جائے۔ عربی ادب میں ہا کے ساتھ، اردو میں خے کے ساتھ یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ خبتا ضائع ہو جانا، عمل کا برباد ہو جانا، تباہ ہو جانا، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو تحبتا کے ضائع ہو جائیں گے، ان کے، تحبتا کے ضائع ہو جائیں گے۔ بس یہاں پہ دیکھیے کہ صرف فرق اتنا ہے کہ یہاں ہا ہے اور اردو ادب میں خا استعمال ہوتا ہے جی، کہ ضائع ہو جائیں گے۔ اعمالکم، یہ کلمہ کیسے بنا ہے جی؟ اعمالکم، عمل کی جمع ہے اعمال، اور کم تم سب کے،
یہ تو ملکیت رکھتا تمہارے اعمال، تم سب کے اعمال یعنی تمہارے اعمال، ان تحبط کہ ضائع ہو جائیں گے، اعمالکم تم سب کے اعمال۔ واو کے معنی جی واو کے معنی، اور اردو ادب کا کلمہ ہے انتم، بالکل ٹھیک جی، تم سب، انت تو ایک مذکر، انتی تو ایک مؤنث، انتما تم دو مذکر یا دو مؤنث، انتم تم سب مذکر، اور انتن تم سب مؤنث، انتم تم سب، وہ انتم اور تم سب لا اردو میں استعمال کرتے ہیں نا جی، لا منع بھی کرتا ہے اور نفی بھی کرتا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ نفی کرنے کے لیے استعمال ہوا جی، لا تشعرون، یہ کلمہ کیسے بنا؟ تا جمع شعور پلس واو نون۔ واو نون کس بات کی علامت ہے جی؟ جی بولیے، واو الف واو نون اور یا نون کس بات کی علامتیں ہیں؟ یہ تو جمع کی علامتیں ہیں نا، جمع کی علامتیں ہیں۔ شروع میں جو تا لگ گیا یہ کس لیے آتا ہے؟ یہ مخاطب کی علامت۔ ویری گڈ جی۔ شعور، عرب جہاں پر زبر لگا کر کام چلا لیتے ہیں نا، ہم اردو ادب میں وہاں پہ الف لکھتے ہیں تو تب وہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ جہاں عرب زیر لگا کر کام چلا لیتے ہیں وہاں ہم اپنی زبان میں یا لکھتے ہیں، چھوٹی یہ لکھیں گے تو تب وہ آواز بنے گی۔ عرب جہاں پیش لگا کے اپنا کام چلا لیتے ہیں وہاں ہم پورا واو لکھیں تو تب آواز وہ نکلے گی۔ یہ دیکھیں شعور، اس کو دیکھیے، اس کی جو پیش ہے اس کو واو میں بدلتے ہیں، شعور، واو آ گئی جی، یہ شعور ہماری زبان کا کلمہ بن گیا، ہم وہ سمجھ گئے، سمجھ اس کے معنی ہے۔ شعور کے کیا معنی ہے؟ سمجھ۔ تشعر تم شعور رکھتے ہو، تم سمجھ رکھتے ہو، اور تشعرون واو نون جمع کی علامت بھی ساتھ لگا دیئے، کیا معنی ہوگا جی؟ تشعرون تم سب شعور رکھتے ہو، اور شروع میں لگا لا، کیا معنی ہو جائیں گے؟ لا تشعرون تم سب شعور نہیں رکھتے، ان کے تحبط کہ ضائع ہو جائیں گے، اعمالکم تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، شان رسالت معاب ذرا ملاحظہ کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حضرات اس کا ترجمہ پہلے خود کیجیے جی، میرے ساتھ ترجمہ کریں، بالکل ٹھیک۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، ہاں اصواتکم تم سب اپنی آوازیں جی، فوق صوت النبی نبی محترم کی آواز سے زیادہ بلند، بالکل ٹھیک۔ ولا تجہروا لہ بالقول، ان کے حضور اپنی گفتگو میں اونچے نہ بولو، کجہر بعضکم لبعض جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بول لیتے ہو، ان تحبط اعمالکم تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون اور تمہیں پتہ بھی نہ ہوگا جی۔ اب آپ خود اس کا پورا ترجمہ کیجیے۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو، ان سے اس طرح گفتگو نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں اونچی آواز میں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی۔ اس کے اندر دیکھیے یا ایھا الذی، یہ سارے وہ کلمات ہیں جو بار بار، اور الذین یہ وہ کلمات ہیں جو بار بار آ رہے ہیں، یہ تو 1.5 میں سے ہیں جس طرح میں نے شروع میں کہا۔ اور پھر دیکھیں یہ آمنو، امن ہماری زبان کا کلمہ ہے، لا بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے جی، بالکل ٹھیک، دیکھو دائرہ لگ گیا۔ ترفعوا کے اندر رفع ہماری زبان کا کلمہ جی، اصوات صوت ہماری زبان کا کلمہ، اردو ادب میں مستعمل ہے، فوق بھی استعمال کرتے ہیں، صوت بھی استعمال کرتے ہیں، نبی بھی استعمال کرتے ہیں، واو بھی، لا بھی، جہر بھی، نمازیں جہری ہوتی ہیں، سری ہوتی ہیں، پھر بے بھی، قول بھی، پھر جہر آ گیا، بعض کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، حبتا اور خبتا، اعمالکم اعمال بھی، واو بھی، لا بھی اور شعور بھی۔ کیوں جی کتنے کلمات ہیں ہماری زبان کے؟
خدا لگتی کہ اس سے زیادہ کوئی آسان کتاب ہو سکتی؟ میں اپنے طالب علموں کو کہا کرتا ہوں کہ یہ جو تمہاری اردو کی کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہے نا، اسی کا ترجمہ کر دو. اس کی پیشانی پہ دیکھو لکھا مرقع اردو. مرقع کا کیا معنی ہے تو لوگوں کو نہیں آتے، لیکن انشاءاللہ کتاب اللہ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا. یہاں سارے کلمات فیملیئر ہیں، میرے اللہ نے یہ بنائی ہے، ان کا کلام ہے. اور دنیا کی ساری زبانیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ بھی میرے اللہ نے بنائی. وہ بولنے میں تو عربی ہے، وہ بولنے میں تو اردو ہے، وہ بولنے میں تو پنجابی ہے، لیکن جب اس کا انالیسس کرتے ہیں تو اس کے اندر وہی آوازیں اور وہی چیزیں نکل آتی ہیں جو ان کے اندر ایک بڑا لنک بنا دیتی ہیں اور معنی کو سمجھا دیتی ہیں. اس لیے اللہ نے زبانوں کو اپنی آیت اور اپنی نشانی کہا ہے. دیکھیے اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ سارے کلمات خود ہماری زبان کے بنتے گئے. کیا ترجمہ کرنا آسان ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جی، اللہ آپ کے لیے اور آسانیاں پیدا کرتا.